تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، پتھر کو۔ تو اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو دوست بناؤ، دوست۔ تمہارے بچے تمہارے دوست بن کر تمہیں اپنا سب کچھ بتائیں۔ ایسی محبت دو بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو، کہ وہ تمہارے دیوانے ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، چار ہو جاؤ، چھ ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے، کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے، سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا۔ وہ آپ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی۔ اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ، کلیجے سے آواز آئی، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ۔ اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ اور اس کے طریقوں پہ چھریاں چلا دی۔ ایک کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے۔ آپ نے کہا اربع اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، کہ چار باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا، اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی سروس ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔